أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے میں جو آیتیں آئی تھیں ان میں یہ بات آئی تھی کہ کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات جو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی. پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے تو پھر انہوں نے ان سے بیزارگی کا اظہار کیا اور پھر دوبارہ انہوں نے کام نہیں کیا. یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ کو یہ فکر ہونے لگی کہ ہم نے اپنے گزرے ہوئے مشرک لوگوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں اس کا کیا ہوگا. صحابہ نے اپنے مرحومین جو مشرک گزرے ہوئے تھے اس حالت میں مرے تھے ان کے لیے جو دعائیں مغفرت کی، ان کو فکر کھانے لگی کہ بھئی ہم نے تو کر دیا، ابھی غلطی ہوگی، اب اس کا کیا ہوگا. اللہ نے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے ہیں ہدایت کے بعد الا یہ کہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کن چیزوں سے بچنا. چونکہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے اس لیے جو غلطی آپ سے پہلے ہو چکی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. معلوم نہیں تھا، آپ نے جو ہے کر دیا، اب بات معلوم ہو چکی ہے، اب بتایا جا رہا ہے، اس لیے آج کے بعد آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں. جو صحابہ کو فکر ہو رہی تھی کہ ہم نے جو دعائیں مغفرت کی ہے کہیں اس پر پکڑ نہ ہو جائے، اللہ نے بتایا کہ بھئی اللہ کسی قوم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب تک اس کی تفصیل نہیں دے دیتے اس سے پہلے ان چیزوں پر پکڑ نہیں کرتے. اب تفصیل بتا دی گئی ہے، اب آگے نہیں کریں گے. صحابہ کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ بھی کوئی بھی بات ہو جائے تو میدان محشر میں کیا ہوگا، اس کی بڑی پریشانی رہتی تھی. اب امت مسلمہ کا موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کا حال یہ ہے، بہت سے لوگوں کو کوئی بات جب بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے کسی نے بتایا نہیں. بھائی آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا آپ کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے لیے آپ کو خود معلوم کرنا ہے. کئی لوگ ایک عام جملہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے کسی نے بتایا نہیں. بھئی کیوں آ کر آپ کو کوئی کچھ بتائے گا، آپ خود سیکھیے. جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو اس کے قوانین ٹریفک رول کو آپ معلوم کرتے ہیں. کہیں آپ کو ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی ٹریفک والے نے بتایا نہیں کہ ون وے میں اس طرف آنا منع ہے.
اور اگر آپ نے یہ بات کہی بھی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو ملک کے قوانین کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ کو معمولی سا ایک فون خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ پوری معلومات کرتے ہیں۔ ایک مکسی لا رہے ہیں، ایک واشنگ مشین لا رہے ہیں، ایک فریج لا رہے ہیں تو گھر میں عورتیں بھی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ پوچھ کر یا اس بک سے جو اس میں لکھا ہوا ہے فریج کے ساتھ آیا ہے سیکھتے ہیں۔ تو مومن یہ کہنا کہ یہ چیز حرام ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا، یہ اس کی انتہائی جہالت ہے، اس کی بے وقوفی ہے بے شمار۔ اور یہ بات کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت دین سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، کبھی مسجد بھی نہیں آتے۔ مسجد میں آنے والے لوگوں میں اکثر ایسے لوگ جب کوئی بات میں بتاتا ہوں تو حیرت کا اظہار کرتے۔ ابھی قریب میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے جو رنگ کا کپڑا پہنا ہے، انتہائی لال کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں مرد کے لیے لال، مکمل لال شرٹ، ٹی شرٹ جیسے کہ ہوتا ہے، مکمل لال ٹی شرٹ ہے، یا اسی طرح پیلا کلر، ڈارک پیلا کلر اور گہرو کلر، آرنج کہیے گہرو کلر، یا نہیں تو وہ جو برادران وطن کے پجاری پہنتے ہیں یہ جو کلر ہے گہرو کلر، یہ تینوں کلر جو ہے مرد کے لیے ناپسندیدہ ہیں، شریعت نے منع کیا کہ استعمال مت کرو۔ اب وہ صاحب کہنے لگے مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کپڑے کا کاروبار۔ میں نے کہا یہ تو اور پریشانی کی بات ہے، جب آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ آگے جو ہے کتنے لوگوں کو لال پہنایا ہوگا نہیں پتا۔ چاندی کی چین گلے میں، پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت چاندی کی ہے، بھئی چاندی کی ہو، پلاسٹک کی ہو، پیتل کی ہو، سب حرام ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ شریعت کے نظروں میں حجت نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، اس مالک کی زمین پر آپ رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے لیے کس معاملے میں کتنی اجازت ہے، کہاں جا کر آپ کی حد بندی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سیکھیں گے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے تو جہاں سکھانے والے ہیں وہاں تک جانا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ اب ایسا ماحول نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شریعت اور دین سیکھنا چاہتا ہے تو اسے بہت لمبا چوڑا سفر کرنا نہیں ہے، بہت روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ جگہ جگہ قریب میں اسے دین کی بنیادی اور بیسک باتیں سکھانے کے لیے تیار ہے۔ ضروری مسائل تو چھوڑیے، ایک آدمی کو قرآن پڑھنا آنا ضروری ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے پابند تو ہیں لیکن ان کا قرآن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھئی پورا قرآن تو بہت ہے، آئیے میں اور اس سے تھوڑا نیچے اترتا ہوں۔ جو حصہ کہ آپ نماز میں قرآن کا پڑھتے ہیں، 10 سورتیں، 4 سورتیں، 6 سورتیں، 3 سورتیں، وہ 3 سورتیں آپ کی صحیح ہونا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ فرض درجے کی چیز ہے۔ اس کے بعد نماز میں پڑھی جانے والی بیسک چیزیں دعائیں ہیں، دعائے قنوت ہے، نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اور دوسری تیسری جو چیزیں ہیں یہ تو کم از کم آپ کو صحیح یاد ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ کسی کے بھی سامنے اگرچہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ ایک انگریزی کا غلط لفظ بول دیجئے، مستقل آپ کی ذات بحث میں بنی ہوئی رہے گی کہ بھئی فلاں مولانا ہے یا فلاں آدمی ہے، ان کو انگریزی صحیح بولنا نہیں آتا۔ ارے قرآن کی زبان تو ہے ہی نہیں کہ بھئی اگر صحیح نہیں بولے تو اس پہ گناہ ہی ہو جاتا ہو، لیکن آپ خود اپنی نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں آپ کی صحیح نہیں ہیں، اس کی فکر نہیں۔ اس لیے
اس آیت کے ضمن میں یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے صحابہ کو کہہ دیا، قرآن نازل ہو رہا تھا، مسائل آ رہے تھے، جو چیز معلوم نہیں تھی ان کو بتایا گیا، جو گزشتہ زمانے میں ہو گئی اللہ نے فرمایا اسے معاف۔ جیسے کہ بہت سے گزرے ہوئے لوگ جو ابھی ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر کے رکھا ہے، شریعت نے کہا سگی 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی، تو انہوں نے ان میں سے ایک کو چھوڑا۔ اسی طریقے پر اور مسائل ہے، شراب پینے کی عادی تھی، قرآن نازل ہوا، کہا کہ بھی نہیں پی سکتے، انہوں نے چھوڑ دیا، سود کو چھوڑ دیا، اس طرح کی چیزیں۔ اب لیکن شریعت کے تمام احکام معلوم ہے، اب کوئی نیا مسئلہ آسمان سے اترنے والا نہیں ہے، اس لیے شریعت میں جو مسائل خاص طور پر جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے وہ ہر مومن کو جاننا فرض ہے، اور اس کے لیے چاہے اسے کتنا بھی محنت کرنا پڑے، دور جانا پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، وہ اس کی ذمہ داری۔ معمولی سی بیماری آ جائے اور بتایا جائے 1000 کلومیٹر دور اس کا علاج ہوتا، آدمی پہنچ جاتا ہے، حالانکہ گارنٹی نہیں ہے کہ بھی وہ علاج سے آدمی صحیح ہی ہو جاتا ہو، لیکن آدمی جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، دین سیکھنے کا عمل جاری رکھیے اور سکھانے والے ہیں، ورنہ ماحول دنیا کا ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دین کی بات کرنا، دین کو سکھانا مشکل نہ ہو جائے۔ 92 میں جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے، کئی حصوں میں بڑھ گیا، رشیا کے 16 ٹکڑے ہوئے، ازبکستان جس کا صدر مقام بخارا ہے، جہاں کے امام بخاری رہنے والے تھے، مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا کہ ہم لوگ ملک کی آزادی کے بعد جب بخارا جانے کا اتفاق ہوا تو ایک جگہ پر ہمارے حلیے سے دیکھ کر ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد فوراً وہ ایک بوڑھی خاتون کو لے کر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن ہے۔ چھوٹا قرآن جیب سے نکالا تو انہوں نے، اس بوڑھی عورت نے اس قرآن کو آنکھوں سے لگایا، بوسے دیا اور رونے لگی۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ یہاں اب تک جو حکومت تھی، ان کے اس حکومت کے قانون کے حساب سے قرآن مجید جو ہے رکھنا منع تھا، ہم صرف سن کر دوسروں سے قرآن یاد کیے تھے، اب تک ہم نے قرآن نہیں دیکھا تھا، اب دیکھا ہے تو جو ہے یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وما كان اللہ ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ کسی قوم کو گمراہ کر دیں ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دیں، واضح کر دیں ان کے لیے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ کا یہ معمول نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دیں، یہاں تک کہ واضح کر دیتے ہیں کہ تمہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وہی اس کے مالک ہے، انہی کے جو ہے قبض قدرت میں۔ یحیی و یمیت، وہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں اور موت دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دوست اور نہ کوئی مددگار تمہارے لیے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ جب اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے تو بھئی کم از کم آدمی دنیا بھر کے لوگوں سے بنانے سے بہتر ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام پر لگ جائے، باقی مسئلہ حل ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے، پوجا کرتے، ان لوگوں کو اپنے معبودوں پر اتنا اعتماد ہے اور اتنا عقیدہ ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کے لیے جو چیز بھی ان کے سامنے ان کے مذہبی رہنما رکھتے ہیں اس پر وہ سختی سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن اسلام جیسے برحق مذہب کے معمولات پر عمل کرنے کے سلسلے میں غیروں کو تو چھوڑیے، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس میں ابھی تک
اسے مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، غور و فکر میں ہے، آئندہ شروع کروں گا، کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، کوئی دینی بات بتاؤ، نماز ہی کی بتاؤ، انشاءاللہ کل سے آ جاؤں گا حضرت، پرسوں سے آ جاؤں گا۔ ارے نماز میں کیا مسئلہ کل سے اور پرسوں سے؟ جو چیز آپ کو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے اس میں کل پرسوں کا کیا مسئلہ؟ لقد تاب اللہ، اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ پوری سورت کا پس منظر میں نے بتایا تھا، غزوہ تبوک ہے، اور یہ غزوہ ایسے حالات میں پیش آیا تھا جب بہت سخت گرمی تھی اور مدینے سے لمبا سفر تھا۔ اسی طریقے پر اس وقت مدینہ منورہ میں کھجور پک کر تیار تھے اور کھجور ہی پر پورا دار و مدار تھا زندگی کا۔ ایسے سختی کے موقع پر، ایسی تنگ دستی میں، ایسی گرمی میں صحابہ نے جو ہی اللہ کے نبی نے آواز دی، اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، تھوڑا وسوسہ آ گیا تھا، لیکن وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ ہوئے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اقتداء کی، اتباع کیا، تنگی کے وقت، فی ساعت العسرہ، تنگی کے وقت میں انصار اور مہاجرین نے ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ایک گروہ کے خیالات اور ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ لوگ رجوع ہو گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بہت شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ صحابہ کی غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، مدح فرمائی، اور اللہ کسی کی تعریف فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسروں کی تعریف میں کوئی نہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے، یا غلط انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے آدمی تعریف کر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اندر اس کے دل میں کیا ارادہ تھا، کیا تھا۔ اللہ تعریف فرما رہے ہیں، جن کی فرما رہے ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی صحابی کو اگر برا بھلا کہتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ صحابی کو برا بھلا کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی ان تمام آیات کا وہ انکار کر رہا ہے، جن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ بھئی اللہ جن سے راضی ہے ان پر کون ہے نکیر کرنے والا؟ یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت نے یہ بات بھی لکھی ہے، مشاجرت صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خاص طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے میں، ان تمام معاملات میں صحابہ میں آپس میں جو اختلاف رہے، کوئی آدمی ان کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا اور فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بھی اس میں یہ صحابی غلطی پر تھے، وہ صحیح تھے، وہ حق پر تھے، وہ باطل پر تھے۔ وہ حضرات گزر چکے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کے لیے؟ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی کسی صحابی کے بارے میں تبصرہ کرے، حدیث میں ہے کہ بھئی اس آدمی کے پاس سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ وہ آدمی ایمان سے نکل چکا ہے۔ تاریخ کے نام پر،
تاریخ کے تجزیے کے نام پر بہت سے لوگ بہک گئے، اور نہیں بہکنا چاہیے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیتیں جس میں اللہ فرما رہے لقد تاب اللہ متوجہ ہو رہے ہیں، خصوصی کرم فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ فرما رہے ہیں جو درخت کے نیچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جہاں وہ بیعت ہو رہی تھی اللہ اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اس درخت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے، اس لیے صحابہ پر کسی بھی قسم کی تنقید، کسی بھی قسم کا کلمہ نہ کہیں گے تو ایمان سے نکل جائیں۔ ہاں صحابی نے صحابی کو کچھ کہا ہوگا، وہ ایک مقام کے لوگ ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ہم میں سے ایک محترم آدمی ہے، بڑا معزز آدمی ہے۔ اب اس آدمی کا ایک بہت پرانا بچپن کا اسکول میں پڑھنے والا دوست بہت سالوں کے بعد ملتا ہے، تو اب وہ دونوں آپس میں بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، چونکہ بچپن ساتھ میں گزرا ہے، اسکول میں پڑھے ہیں، شرارتیں ہوئی ہیں، کھیلا کودا ہے۔ اب وہ اسے اس لب و لہجے میں بات کرتا ہے جو ظاہری طور پر جو احترام کا لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھ کر میں یہ کہوں کہ بھئی وہ ان کو ایسا بول رہے تھے، یہ ان کو آ رہے بول رہے تھے، جا رہے بول رہے تھے بول کر، اگر میں جا کر ان کے بیچ میں یہ کہوں آ جاؤ، ان کو اس طرح کے لب و لہجے میں بات کروں، تو بتائیے کیا میرے لیے اس کی اجازت ہوگی؟ اور دلیل میں یہ کہوں نہیں وہ آپس میں اس طرح بات کریں، ارے بھئی وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے اپنے تعلقات ہیں، قدیم تعلقات ہیں، بے تکلف تعلقات ہیں، زمانے کے بعد ملے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو آپس میں اجازت ہے۔ ایک تیسرے پارٹی کو جو ان کے مقام و مرتبے سے بہت چھوٹا ہے، بہت کم عمر ہے، اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ جب اتنی بات ہم سمجھ رہے ہیں تو صحابہ کا تو بڑا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس مقام کو تو آپ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ دیں نہیں حاصل کر سکتے جو صحابی کا مقام ہے، تو آپ صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد کی یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے لمبا واقعہ سننا پڑے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی جن کی توبہ 50 دن کے بعد اللہ نے قبول فرمائی، جن کی توبہ کے تذکرے سے اس سورت کا نام سورہ توبہ پڑا ہے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں جو نہیں گئے تھے اور جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی تھی اور ان کے جانوں پر ان کو بڑی تنگی آ گئی تھی، اور انہوں نے سوچ لیا اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور ہمیں ٹھکانہ نہیں مل سکتا، اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر متوجہ ہوئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں اور متوجہ ہونے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں 3 صحابہ کے توبہ قبول کرنے کا واقعہ، میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے تقریباً 70-80 افراد تھے، اس میں 70 منافقین تھے۔ وہ آ کر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 10 صحابہ تھے پکے جو نہیں گئے تھے اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے 7 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غزوہ تبوک سے آئے اس سے پہلے مسجد میں پہنچے، ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور ان 7 نے بہت گڑ گڑایا
کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ان 10 صحابہ میں 7 نے تو جا کر اسی وقت مسئلہ حل کر لیا۔ 3 صحابہ ایسے تھے، انہوں نے جو ہے اس وقت بھی ان 10 کے ساتھ نہیں گئے، انہوں نے سوچا کہ بعد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، کیا اسی شش و پنج میں وقت گزر گیا۔ پھر انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم جو شریک نہیں ہوئے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اس لیے ہمیں معاف فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے سچ بولا ہے، اب تمہارا معاملہ آسمانوں سے طے ہوگا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان 3 صحابہ میں جن کے نام ہیں حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ تینوں بڑے درجے کے صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مینا میں مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے آپ مدینے سے آ کر بیعت کی تھی، ان میں سے یہ تینوں حضرات ہیں۔ ان کا واقعہ ذرا الگ ہے، اور خاص طور پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 دن جو پورے ان پر گزرے بائیکاٹ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان سے جو بات چیت چھوڑ دی تھی، اس واقعے کو انہوں نے بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا۔ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، کچھ دوسری جگہ روایتیں ہیں، ان کے اس واقعے کو میں مختصر سناتا ہوں چونکہ اس میں عبرتیں ہیں، اسے آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو میرے پاس اس وقت عام دنوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے فراوانی تھی، سواری بھی تھی، مال بھی تھا، سب تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا، سب لوگ تیاری میں لگ گئے۔ میں سوچتا کہ میں بھی تیاری کر لوں، آج تیاری کروں، کل تیاری کروں، پرسوں کروں، یہ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر تبوک کے لیے نکل گئے۔ جب تبوک کے لیے نکل گئے تو انہوں نے سوچا کہ چلنے دو، میں پیچھے سے نکلوں گا، دوسرے دن میرے پاس سواری اچھی ہے، میں جوان ہوں، میں جا کر مل جاؤں گا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اس کے بعد یہ اور ہمت پست ہوتی چلے گئی اور یہ نہیں گئے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نکلتا مدینہ منورہ میں تو دیکھتا کہ مدینے میں صرف 2 طرح کے لوگ رہ گئے ہیں، ایک جو منافقین ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ حضرات ہیں جو معذور ہیں، مجبور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جو جنگ میں جا نہیں سکتے، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ باقی تمام صحابہ جو ہے غزوہ تبوک میں عام اعلان تھا، تاریخی روایتوں کے حساب سے 30,000 صحابہ مدینہ منورہ سے نکل کر تبوک کی طرف جا چکے۔ یہ آج کل ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ سفر میں جانا چاہتے تو جمعرات کو پسند فرماتے تھے، صحابی کہتے واپس جمعرات کے دن آئے، اور چاشت کا وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مدینے میں چاشت کے وقت میں آتے تھے، سورج نکلنے کے چند گھنٹوں بعد کا جو وقت ہوتا ہے۔ آپ آئے مدینہ منورہ میں، اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ سفر سے واپسی میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ کا معمول تھا سب سے پہلے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، ان سے بات چیت کرتے، پھر ازواج مطہرات کے گھر جاتے۔ سب لوگ گئے، معافی تلافی کر لیے، تو سب لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جھوٹ بول کر اپنے لیے معافی تلافی کر لو، بہت لوگوں کی معافی ہو گئی ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں جا کر جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا
کہ اللہ نے اگر آیت نازل کر کے میرے نفاق یا میرے جھوٹ کو بتا دیا تو ایک نہیں، یہ تو دو گناہ ہو جائیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا کہ سفر میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا تو نہیں، تو ایک صاحب نے بتایا کہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کعب کہاں نظر نہیں آ رہے؟ تو بنو سلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے لباس اور ان کے مال نے جو ہے پیچھے ہی رکھ دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اچھے آدمی ہی نیک ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے جواب دیا اور تبسم فرمایا، اور انداز ایسا تھا جیسے ناراض آدمی ہنستا ہے یا مسکراتا ہے دیکھ کر۔ صحابہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک جو واقعات ہیں ایسا پیش فرمایا ہے کہ تصویر بھی اس سے زیادہ عکاسی نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیہ مبارکہ میں 17 بال سفید تھے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اندازہ لگائیے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کیا کیا چیزوں کو نوٹ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں قریب جا کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا ماہر ہوں کہ میں چاہوں تو اپنی کسی بھی غلط بات کو صحیح انداز میں پیش کر سکتا ہوں، شاعر ہے یہ۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری سستی اور لاپرواہی نے مجھے اس غزوے سے روک دیا، اس لیے میں آپ سے کیا کہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جب سچ کہہ دیا ہے تو تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اب اللہ کیا تمہارے بارے میں حکم نازل کرتے ہیں بتایا جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو بنو سلمہ قبیلے کے دوسرے لوگ مل کر بولے تمہیں کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی، اتنے لوگ وہاں جھوٹ بول کر کام نکال رہے ہیں، تم تو صحیح آدمی ہو، ایک بار غلطی ہو گئی، چلو ابھی بھی چلو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جھوٹ بولو اور خلاصی کر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں پھر پلٹ کر جاؤں، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں پہلے جو میں نے بات کہی وہ غلط ہے، نہیں مجھے کچھ مجبوری تھی، اس طرح کا کوئی عذر کر دوں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر خیال آیا کہ اگر جا کر میں پھر کوئی عذر پیش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مان لیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر بات آ گئی پھر تو گناہ پر گناہ، تین گناہ ہو جائیں گے۔ ایک تو نہیں گیا، پھر ایک عذر پیش کیا، پھر اسے غلط بتا کر دوسرا عذر پیش کیا، اس لیے میں کچھ نہیں کرتا۔ پڑھنے کے زمانے کے واقعات ہیں، اسکولوں میں پرانے زمانوں میں کتنے طلباء کیا کیا عذر پیش کرتے رہتے، اور خاص طور پر جو لوگ بڑے انتقال ہو گئے رہتے ہیں ان کو بار بار بچے مارتے رہتے ہیں، کیوں نہیں آئے بھئی دادا صاحب کا انتقال ہو گیا، کیوں نہیں آئے نانا کا انتقال ہو گیا، بہت سارے تو زندہ رہتے ان کو بھی مار دیتے، اور جو انتقالی ہو گئے، ہمارا ایک ساتھی کہتا تھا بھئی وہ تو انتقالی ہو گئے، کم از کم اب تو ان سے مجھے کام لے لینے دو، ان کو پھر یہ کر دیتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نکلے اور انہوں نے نکل کر پوچھا کہ میرا معاملہ جو ہوا ہے اس طرح کا کوئی اور بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو کہ جاؤ تمہارا معاملہ اللہ پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دو اور آدمی ہیں، ایک ہلال ابن امیہ اور ایک مرارہ ابن ربیع، یہ دونوں حضرات بھی بدر میں شریک ہوئے تھے، اور جو لوگ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدریین کو کچھ مت کہو،
یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں، اور آج بھی امت مسلمہ میں شروع سے معمول رہا ہے کہ بڑے مشکل کے مواقع میں اسماء البدریین بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا نام لے کر ان کو پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں لکھ کر بھی لگائے ہوئے ہیں 313 بدر میں شریک ہونے والے صحابہ۔ یہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کچھ لب کشائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا چلو یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ میرے علاوہ 2 اور بھی ہیں۔ میں اس کے بعد یہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز مسجد آتا، مسجد نبوی آتا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا کہ کیا جواب دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور چہرہ پھیر لیتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہی نماز پڑھتا اور نماز میں دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ تو نہیں رہے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں رہتے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو ہی میں سلام پھیر کر آپ کو دیکھتا تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صحابہ سے کہ بھی ان 3 حضرات سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے، سلام دعا سب بند۔ تمام مدینے میں ان تینوں حضرات کو کوئی سلام کرنے والا نہیں، بلکہ خود سلام کرے تو جواب دینے والے نہیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع کمزور لوگ تھے، وہ تو گھر ہی میں بیٹھ گئے، میں گلی گلی میں پھرتا اور سب کو سلام کرتا، کوئی جواب نہیں۔ یہاں تک کہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں ان کی دیوار پھاند کر ان کے باغ میں چلا گیا، جا کر ان کو سلام کیا، وہ جواب نہیں دیے۔ تو میں نے ان سے کہا تم جانتے ہو میں پکا مومن ہوں، میرے دل میں کوئی نفاق نہیں۔ پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں۔ تو میں نے کہا کیا تم میرے بارے میں ایسا جانتے ہو کہ میرے دل میں نفاق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، میرے دوست تھے، وہ چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے تک بات نہیں کیا، وہ بھی خفیہ جگہ میں، پھر باغ سے واپس آ گئے۔ یہ تھا صحابہ کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بات چلی۔ اسی درمیان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نے دیکھا ملک شام کا ایک نبطی آدمی جو اناج بیچنے کے لیے ملک شام سے لوگ مدینہ آتے تھے، ایک آدمی لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کعب بن مالک سے میں ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارے سے بتایا میری طرف، تو وہ آدمی میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا غسان بادشاہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں۔ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں کا جو بادشاہ غسان ہے اس کی طرف سے میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اس آدمی نے نکال کر ایک پیغام دیا، میں نے کھولا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں ملک شام غسان کا بادشاہ یہ پیغام بھیج رہا ہوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ تمہارے سے بے وفائی کر رہے ہیں، تم جیسا آدمی دنیا میں ذلت و خواری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تم فوراً ہمارے پاس چلے آؤ، تمہارے لیے ہم بہت کچھ کریں گے۔ یہاں مدینے میں کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ پرسنل خط بھیجا ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا ہمارا عالم ہوتا، سوچئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہو گیا، میں سوچنے لگا یا اللہ
ایک تو اتنی بڑی آزمائش پہلے ہی مدینے میں چل رہی ہے، بار بار دل میں وسوسہ آتا ہے اگر کہیں میرا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور پھر میرا شمار منافقین میں ہوگا، کیا ہوگا؟ کبھی دل میں یہ خیال ہوتا کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ ناراض ہی رہے تو آپ کے انتقال کے بعد بھی لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے، میرا کیا ہوگا؟ یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ یہاں پر یہ خط آیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ اس کے بعد میں اس آدمی کو جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا سیدھا لے کر اسے ساتھ میں چلا، آگے چل کر ایک تنور تھا جہاں آگ سے روٹیاں بنائی جاتی ہیں، میں نے وہ خط اس میں ڈال دیا اور کہا کہ تمہارے بادشاہ سے کہہ دینا یہ ہے اس کا جواب۔ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور بھی آگے واقعہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں باقی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔